सरकार मौलाए कायनात के बेटे तकरीबन 350 साल पहले जिनका विसाल अक़दस हुआ था, सरकार मसौली 350 साल पहले पर्दा फरमाया था। कितने साल पहले? जोर से बोले आप। 350 साल पहले अपने इंतकाल से पहले आपने जुमला इरशाद फरमाया था। बता दूं इसे याद करें, बताओ दोस्तों को अपने कि आज मैंने उसको देखा है जिसके चर्चे आने से पहले हो आए नहीं है धूम मची है। आए नहीं है धूम मची है। सुभान अल्लाह। हजरत की पैदाइश हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत की पैदाइश मुबारका से तकरीबन 350 साल पहले आपके परदादा के परदादा सरकार मसौली शरीफ ने इरशाद फरमाया था, मेरी आल में से मेरी 6वीं पुश्त के आसपास एक मेरा बेटा पैदा होगा जिससे इंसान तो इंसान जिन्नात तक फायदा उठाएंगे। बड़ा मोहब्बत से कह दो फिर से, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ऐसी आंखें कभी देखी हैं? हाँ, कभी ऐसे लबो रुखसार देखे हैं? मैंने देखा जब ये बगदाद शरीफ गए हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत में भी हजरत के नालैन के निशान कदम के पीछे फिर चल रहा था। समझे? मैंने देखा कि बगदाद के बड़े बड़े मशाइख में जब ये तारुफ हुआ कि वो हैं कि जो हुजूर मौलाए कायनात का जुब्बा पहनते तो खड़े होकर के इनके हाथों को चूमते। एक बड़े अजीम बुजुर्ग आए थे पड़ोसी मुल्क से, मैंने जाके उनके बारगाह में कहा कि हुजूर हमारे हिंदुस्तान के बड़े अजीम बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं जिनको वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात होने का शरफ हासिल है। 25,000 लोगों ने उनके हाथ पर कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, लेकिन जैसे सुना कि वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हिंदुस्तान के हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत तशरीफ लाए हैं, अपने मुरीदों में खुशी का इजहार फरमाने लगे। मैं गवाह हूं, मैं ज़मीन बगदाद गवाह है। कहते हैं कि ऐ मेरे गुलामों खुश हो जाओ कि अब वो अपनी महफिल में आ रहे हैं जो मौलाए कायनात का जुब्बा पहनते हैं। फिर से कहते हाथों को ढाके बोलो, हाथों को ढाके बोलो। और यहाँ तो आप देख रहे हैं हजरत को, ये जो हजरत के जिस्म पाक पर जो लिबास मुबारका है ना, ये हजरत का अपना जाती इंतखाब किया हुआ है। लेकिन जब मसौली शरीफ आप आएंगे इंशाअल्लाह कह रहे, हमने उस जुब्बे शरीफ को कम से कम कुछ नहीं तो 25-27 साल हजरत के नालैन उठाने वालों के नालैन के नीचे बैठ के देखा है। सुभान अल्लाह। वो जुब्बा पहनते हैं जो जुब्बा आज से 1400 साल पहले मौला अली पहनते थे। और खुश हो जाओ, हाथों को ढाके बोले सुभान अल्लाह। जिसके तारो पौध पर मौलाए कायनात की पसीने की खुशबू मौजूद है, जिसके ताने बाने सरकार मौलाए कायनात के जिसमें पाक का भरोसा ले चुके हैं। कौन? मौला अली। उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में इटली रोम से एक ग्रुप आया। उमर फारूक आजम ने फरमाया तुम लोग क्या करने आए हो? कहा रोम से आए, इटली से आए। कुछ मुश्किल सवाल थे, उनके जवाबात कहीं नहीं मिले तो सुना है कि हुजूर के गुलामों के पास मिल जाते हैं। उमर फारूक आजम कहते हैं सवाल बहुत मुश्किल है। कहा बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। उमर फारूक आजम फरमाते अगर सवाल मुश्किल है तो बुलाओ मुश्किल कुशा अली को। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाए, नारे हैदरी। वो जुब्बा पहनते हैं हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। वो जुब्बा पहनते हैं हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत, समझे आप? और फिर जो सरे मुबारक पर ये आप देख रहे हैं मामा शरीफ, ये हजरत के दादा हुजूर की सुन्नत है। लेकिन आप मसौली शरीफ आएंगे इंशाअल्लाह, दिल से बोलेंगे तो जरूर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और कमजोरी होगी तो फिर हजरत को फिर दुआ करनी पड़ेगी, ठीक है? समझे? आएंगे तो देखेंगे सरे मुबारक यही होगा, लेकिन इस सर पर जो कुलाहे मुबारक होगी वो बगदाद के बादशाह की होगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाथों में जो तस्बीह होगी वो सरकार महबूब इलाही की होगी। जो आपके कमरे मुबारक पर पटका शरीफ होगा अपने वक्त की इमामुल औलिया का होगा। आपकी आंखों के सामने आपकी माँ इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ मखदूम कायनात का पाकीज़ा दुपट्टा शरीफ होगा। आपके सीने पर लिपटा हुआ पूरा मुकम्मल गिलाफ काबा होगा। उस वक्त सरकार मसौली के लाडले सरकार गुलजार मिल्लत दूल्हा बने होंगे, हम सब बाराती। आपके दाहिने हाथ में छड़ी होगी। क्या होगी? जोर से बोले, समझते हैं? छड़ी, छड़ी शरीफ होगी। सुभान अल्लाह। और आपके बाएं हाथ में कटोरा होगा जिसे कहते हैं अल्लाह दिया कटोरा। उसका पानी अगर किसी गूंगे ने सिद्ध के दिल से पी लिया है तो उसकी बलागत पर लोग कुर्बान हो गए। सुबह उसकी फसाहत पर लोग कुर्बान हो गए। अल्लाह दिया कटोरा हजरत के हाथों में होता है, एक हाथ में छड़ी शरीफ होती है। एक बात सुनिए, मैंने पूछा था 3 साल पहले सरकार के नालैन के नीचे बैठ करके
حضور یہ چھڑی شریف 20-22 سال پہلے میں نے زیارت نہیں کی، اچانک اس کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ اس چھڑی کا تعلق کس شیخ سے ہے بتا دوں کیا بتایا تھا؟ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو، 1-1 سال 2-2 سال 2-2 مہینے کے بچوں کو بھی اگر آپ اپنی گود میں لے کے آئے ہو تو آج اسے خدا کی قسم حضور غوث اعظم کے لاڈلے کے حوالے کر دیجیے۔ ایسا موقع پھر نہ آنے والا جلدی، سمجھے میری بات؟ میں نے پوچھا حضور یہ چھڑی شریف کس کی ہے؟ تو جس بزرگ نام لیا وہ حضرت کے دادا حضور ان کے بارے میں بتایا۔ جو بتایا بتا دوں ماشاءاللہ قاری روشن صاحب قبلہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور حضرت بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور ان کے اشارات ہیں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا حضور یہ چھڑی شریف کس کی ہے؟ فرماتے ہیں میرے دادا سرکار رئیس الاولیاء کی ہے۔ میں نے کہا ان کے بارے میں کچھ کرم فرما دیں۔ فرماتے ہیں میرے دادا رئیس الاولیاء، میری ماں بہنوں سنو، یہ حضرت کے دادا کی بات کر رہا ہوں، حضرت کے دادا کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے دادا حضور جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، میرے دادا جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینے میں عموماً بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ شہزادے کی نہیں ہوئی، سرکار کی نہیں ہوئی، 10 مہینے نہیں ہوئی، 11 12 13 14 مہینے ہو گئے اور پیدائش مبارکہ سمجھ گئے نا بھائی؟ ڈلیوری یعنی آپ کے دادا حضور کی نہیں ہوئی اور آپ اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے، تو آپ کے پردادا حضور جو اس خانقاہ کے صاحب سجادہ تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ مخدومہ جو سرکار کے دادا حضور کی ماں تھی، ان سے فرمایا کہ ذرا پوچھو بہو بیگم سے کہ 4-5 مہینے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی خوشخبری نہیں سنا رہی؟ سمجھ گئے؟ بچے کی ولادت کی کوئی خوشی کی خبر نہیں دے رہی ہے۔ تو جب بہو بیگم کو بلایا گیا تو بہو بیگم نے فرمایا امی جان بات یہ ہے کہ میرا بچہ میرے پیٹ سے تقریباً 14 مہینے کا ہو گیا، اب تک پیدا نہیں ہوا۔ بولے کیوں؟ رونے لگی، فرمایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں اپنے پیٹ سے ایک آواز سنتی ہوں، 4-5 مہینے سے اپنے شکم سے ایک آواز سنتی ہوں، میرا بیٹا میرے پیٹ میں کہتا ہے کہ امی مجھے بغیر لباس کے پیدا ہوتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، خدا قسم خلاف کعبہ تھام کے بتا سکتا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کے بتا سکتا ہوں، جس دادا کے پوتے سرکار گلزار ملت ہے اس دادا کا مرتبہ کتنا بڑا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا میری ماں مجھے ننگے پیدا ہوتے، برہنہ پیدا ہوتے، بغیر لباس کے ہوتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ اتنا سنا تو حضرت کے پردادا مسکرائے، آدھا گلاس پانی منگایا، چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا منگایا، پانی پہ دم کیا اور کپڑے کو فرمایا اپنی اہلیہ مخدومہ سے کہ بہو بیگم سے کہہ دو اس کپڑے کو کھا لے، اس پانی کو پی لے۔ چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے کو جیسے کھایا، پانی شریف کو جیسے پیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے دادا کی پیدائش ہوئی، لنگوٹی باندھ کے پیدا ہوئے۔ کھڑے ہو کے لائے نا ماشاءاللہ، کوئی ایک ہاتھوں کو لائے نا ماشاءاللہ، ایسی بابرکت شخصیت کو دیکھ سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار گلزار ملت عطائے تاج الاولیاء عطائے تاج الاولیاء بھی ہیں اور کرامت تاج الاولیاء بھی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شباہت تاج الاولیاء بھی ہے۔ بھائی یہ گھر کی بات ہے۔ ایک بزرگ سے بغداد شریف میں حضرت نے اشارہ کیا کہ دعا کرنا میں پھر بغداد میں آ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں میاں کیسی باتیں کرتے ہو، کوئی گھر میں پوچھ کے آتا ہے؟ یہ تو آپ کے دادا کا گھر ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان آنکھوں نے امام علی مقام کا روضہ دیکھا ہے۔ میں نے انہیں کربلا کے میدان میں -7-8 ٹمپریچر تھا تو ننگے پیر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ جہاں لوگ بے دردی سے گھومتے رہتے ہیں وہاں میں نے سرکار گلزار ملت کو دیکھا ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے۔ اچھا حضرت تو حضرت ہیں، حضرت کے 11 سال کے شہزادے حضور کرم مازدی بغداد شریف میں 1 ہفتے 8 دن تک تھے اور ننگے پاؤں تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام کی چیخیں نکل جاتی تھی اتنی سخت سردی میں، کہتے تھے یہ میرے دادا غوث اعظم کا شہر ہے۔ اسی شہر کے بارے میں بزرگوں نے کہا تھا جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ دعائیں قبول کر لے گا۔ اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی بھی معلوم ہے آپ کو بڑی تکلیفیں برداشت کی حضرت نے، بڑی تکلیف، تقریباً 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، بتایا بھی عالی صاحب نے 2 ہفتے بڑی دعائیں ہوئی ہیں کہ حضرت کے سر میں آپریشن ہوا ہے۔ اسی سفر میں چوٹ لگ گئی تھی تو آپریشن ہوا ہے سر میں، معلوم ہے 17 ٹانکے لگے ہیں۔ میں نے کل صبح کو فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو میری چیخ نکلنے والی تھی، 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے، 2 ہفتے بھی نہیں ہو رہے، سمجھے؟ یہاں پر آنے کا مقصد وہ چاہتے ہیں کہ میرے دادا حضور کی امت کی بھیڑوں کو کوئی بدعقیدہ شیر نہ اٹھا لے جائے۔ تمہارے پیسے تمہیں مبارک ہو، سمجھے میری بات؟ اتنی ذمہ داریاں حضرت پر ڈال دی گئی ہیں
خدا قسم ہمارے گھر آنگن سے لے کر کے ہمارے چولہے تک کی اور ہمارے بچوں کی شادیوں کی دعاؤں کے لیے تمام تر ذمہ داریاں ایک ادارہ چلانا، لاکھوں علماء کرام کے گھر کی پرورش کرنا، خدا کی قسم بڑی نوازشات ہیں حضرت کی۔ یہاں آئے کیوں؟ اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے دلوں میں غوث اعظم کی محبت پیدا ہو جائے، تمہیں بھٹکنے سے بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ 17 ٹانکے لگے ہیں، معلوم ہے آپ کو، ابھی اسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ کس کی محبت میں؟ کہ میرے دادا کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بہکنے نہ پائیں۔ اگر ان کو میرا انتظار تھا تو میں بھی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر کے یہاں پر آئے ہیں، اور سنو، کرامت ہے سرکار گلزار ملت کی۔ معلوم ہے پورا ہاسپٹل پریشان ہو گیا جب او ٹی میں آپ کو لے گئے آپریشن تھیٹر میں، اور بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کا ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کے چاہا اور کہا کہ آپ اپنی آستین کو بولے مجھے انجیکشن لگانا ہے۔ فرمایا یہ کیسا انجیکشن ہے؟ کہا اس سے آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو سر کے آپریشن میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا، ہوش میں رہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کب مدینے والے آقا مجھے نظر آ جائے۔ پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹر پریشان ہو گئے، 17 اتنے بڑے آپریشن میں 17 ٹانکے لگے ہو اور بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگایا۔ فرمایا اس میں الکوہل ہوتا ہے، الکوہل، اور یہ حرام ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ اے قادری فقیروں، سرکار گلزار ملت سے یہ نعمت لے کے جاؤ۔ اللہ اللہ وہ کہ بولے ڈاکٹر صاحب آپ میرے سر کو چیر پھاڑ دیں، بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگائے ہوئے غوث اعظم کا لاڈلا اف نہیں کرے گا۔ کبھی سنا آپ نے ایسا؟ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ خاص تھا افریقہ میں، حضور سرکار حجت الاسلام کے ساتھ خاص تھا اودے پور میں۔ یہ آج کی اس عہد کی پہلی عظیم شخصیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگوائے ہوئے آپ نے گھنٹوں کے آپریشن میں ڈاکٹروں کا سپورٹ کیا ہے، ڈاکٹر پسینے پوچھ رہے تھے او ٹی میں، کیسا انسان ملا۔ اللہ اللہ، سمجھے میری بات؟ بولے بے ہوشی کے انجیکشن میں اس کے فارمولے میں حرام ہے، الکوہل ہے، الکوہل مجھے قبول نہیں، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں نے حضور مفتی اعظم کے تقوی کو پڑھا ہے۔ ایسے نہیں کسی کی مقبولیت ہوتی ہے، کسی کے نام کے ڈنکے بجتے۔ کون مفتی اعظم ہند؟ وہ بھیونڈی سے نکلے تھے، ناسک آئے تھے، منماڑ آئے تھے، دھلیا آئے تھے، 40 گاؤں آئے تھے، اور یہ بھوساول کے قریب آئے تھے۔ تو اپنے خادم سے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے، خادم نے گلاس پانی پیچھے سے گاڑی سے دے دیا۔ حضور مفتی اعظم نے اس گلاس کو لیا اور گلاس کے پانی کو دیکھنے کے بعد فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ بتاؤ یہ پانی کہاں کا ہے؟ خادم نے فرمایا حضور یہ پانی بھیونڈی کی ایک مسجد کے حوض کا ہے۔ فرمایا گاڑی ناسک سے بھیونڈی واپس لے چلی۔ کون سی مسجد کا پانی؟ فلاں مسجد کا۔ فرمایا یہ پانی اس کے اندر ڈال کے آؤ، اور رو کے بولے حضور مفتی اعظم ہند یہ پانی نمازیوں کی وضو کے لیے ہے، مصطفیٰ رضا کے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تاریخ پڑھی ہے سرکار گلزار ملت نے۔ سمجھے میری بات؟ اپنے گھر آنگن کی پرورش نہیں کی ہے۔ جب بھی آپ نے چند پیسے دیے اس کو اللہ کے نبی کے گھر کی تعمیر و توسیع میں خرچ کیا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا علم لے کر کے وہاں گئے ہیں جہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء کرام کی آنکھوں کے پیروں میں چھالے پا جاتے ہیں۔ سمجھے میری بات کو؟ دعا کرو آج یہ شخصیت ہمارے شہر سے ایسے نہ جانے پائے، ان کے قدموں کی مٹی لے کر ہم اپنے اپنے گھر جائیں انشاءاللہ۔ اب تک آپ کی شخصیت کے انتظار میں تھے ماشاءاللہ۔ حضور سرکار تاج الشریعہ جب سرکار گلزار ملت سے ملتے تھے تو دونوں بزرگ ایک دوسرے کا ہاتھ چوم لیتے تھے۔ یار خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں آصف بھائی یہ کب کی بات ہے؟ میں نے کہا تب کی بات ہے جب تو نہیں تھا، جب تو نہیں تھا یہ تب کی بات ہے جب حضور سرکار تاج الشریعہ حضور گلزار ملت کا ہاتھ چومتے تھے، اور حضور گلزار ملت تاج الشریعہ کا ہاتھ چومتے تھے۔ ایک دوسرے سے کہتے میں علم رضا کا احترام کر رہا ہوں، وہ کہتے میں خون علی کا احترام کر رہا ہوں۔ پوچھو جا کے بریلی کے چاند تاروں سے۔ ایک ایسی خانقاہ ہے خانقاہ اسماعیلیہ جہاں اپنے باپ دادا کے ناموں کے علم کو بلند نہیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جن کے پر جس خانقاہ میں جھاڑو لگانے کے لیے دیوا شریف کے شہنشاہ سرکار باری سے پاک آیا کرتے تھے، اس گدی کے باری سے حضور سرکار گلزار ملت۔ سمجھے میری بات؟ سبحان اللہ۔ جن کے جسم پاک پر مولائے کائنات کا جبہ ہو، جن کے ہاتھوں میں مخدومہ کائنات کا دوپٹہ ہو، جس کے ایک بازو میں غلاف کعبہ ہو، جس کے ایک ہاتھ میں مقدس اللہ دیا کٹورا ہو، جس کی آنکھوں کے سامنے غوث اعظم سرکار کا امام مبارکہ ہو، خدا قسم وہ جب چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ آسمان بھی چل رہا ہے، برکتیں چل رہی ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ میں بہت خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ربانی شاہ صاحب قبلہ اور ان کے تمام تر برادران قاری زاہد صاحب نے
कितनी मोहब्बत से अपनी माँ के इंतकाल के मौके पर जिनको बुलाया है, खुदा कसम आज उन्होंने उनकी कब्रिस्तान में कदम रख दिया है, उनके साथ साथ कब्र के सारे मुर्दों का बना हो गया होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। अब वो जमीन देखी जाएगी कि जमीन पर सरकार गुलजार मिल्लत के कदम पड़े हैं माशाअल्लाह। अब तक जिसका इंतजार आप कर रहे थे माशाअल्लाह, वो शख्सियत अब आपके शहर मुबारका में आ गई है। बड़े अदब और बड़े एहतमाम और बड़े ही इंसराम के साथ मैं कायदे सरफरोशा, कायदे मिल्लत, मुजाहिदे आजादी और नबीर सरकार हुजूर मोहसिन मिल्लत अल्लामा शाह मोहम्मद अली फारूकी शाह साहब किबला बड़े अदब और एहतराम के साथ में एक पाकीज़ा नादिर ऐलान है, जिस ऐलान को समात के रास्ते से, अपनी समातों के रास्ते से दिल तक पहुंचाएंगे तो आप खुशियों के समंदर में गर्क हो जाएंगे। उस पाकीज़ा ऐलान की अजीम शान कुर्सियां तकसीम करने के लिए एक बड़ी अजीम शख्सियत आपके हवाले हो रही है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की इस ताबिंदा शख्सियत को, अपने असलाफ की इल्मी यादगार को, बुजुर्गों के घरांगन की पली हुई शख्सियत को बड़े अदब और एहतराम के साथ पेश करता हूँ। देखिए वो कौन सा बुनियादी काम है, वो कौन सा तामीरी काम है कि जिसका होना हमारे होने से ज्यादा जरूरी है, जिसका रहना हमारे रहने से ज्यादा जरूरी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, वारिसे जुब्बे मौला अली, नबीरे हुजूर मोहसिने मिल्लत। बड़े अदब से बैठे हैं। ये जरूरी ऐलानात थे ताकि आपको एहसास हो जाए कि हम जिस शख्सियत के चेहरे को